پاکستان کی انفارچونیٹ بات یہ کہ ہر کچھ سال کے بعد ہمیں ایک MRD کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی. اس وقت کی جو یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سنی ہے، آپ نے مفتاح صاحب کی بات سنی، کانسیپچولی، آئیڈیلی، تھیوریٹیکلی تو دیر آن پوائنٹ، مطلب اس سے تو ڈس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سیاست اس وقت ایک پریکٹیکل اور ٹیکٹیکل مووز کے اوپر بیسڈ ہے. اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے بھی بہت سیاست ہے، اور اس سیاست کو جو ہے اس کو ان پیک کرنا تمام سیاسی جماعتوں نے. اس وقت وہ لگ رہا ہے کہ جو ایک بریک تھرو کی کوشش ہو رہی ہے مذاکرات کے ذریعے، جو بیک ڈور مذاکرات ہیں، یہ رنگ لا سکتے ہیں، کیا بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ یہ کوئی موقع کھو تو نہیں دیا مقتدرہ نے اور تحریک انصاف نے؟ یہ ہے کہ میں مفتاح صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے یا آئین کا تحفظ کرنا چاہیے. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں سے تو آئین کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا. سیاستدانوں کے اور نیب کا مس یوز بھی انہوں نے آرام سے عمران خان کے اوپر ڈال دیا. سب کو پتہ ہے نیب کو کون مس یوز کرتا ہے، سب کو پتہ ہے پاکستان میں آئین کو کس سے خطرہ ہے، پاکستان میں جو جوڈیشل ہے وہ کیا ہے. اور جس طرح آپ نے خود بات کی کہ پرامن احتجاج بالکل بڑی اچھی بات ہے، لیکن کتنے پرامن احتجاج ہونے دیے گئے ہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے پڑے ہیں پنجاب میں، اور لٹرلی لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. عورتوں کو نہیں بخشا گیا، بچوں کو نہیں بخشا گیا. سو جو ہائی ہینڈیڈنیس ہوئی ہے اس کا الزام، مطلب اب کیا سیاستدانوں نے تو کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے بیچارے انہوں نے ادھر کیا ہے اور آگے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اور اس سے زیادہ رول نہیں ہے سیاستدانوں کا. وہ تو دیکھیے جمہوریت کی بحالی کے لیے مجھے نہیں پتا کہ عمران خان اب اس سے زیادہ اور کیا قربانی دیں جو وہ دے رہے ہیں، یا کیا لیڈرشپ اور وہ دکھائیں جو وہ دکھا رہے ہیں. اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور اب بھی ان کا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، میں تو آئین کی بحالی کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گا. بہرحال ٹھیک ہے. دوسری یہ آپ سمجھتے ہیں 2 ہی طریقے ہیں نا، یا تو اسٹیبلشمنٹ خود ہی فیصلہ کر لے کہ نہیں پاکستان اس طرح سے نہیں چل سکتا، جو مصطفیٰ کی باتیں یا مفتاح صاحب کی باتیں ہیں. یہ بھی ہوا ہے دنیا میں، انڈونیشیا کی طرح انڈونیشیا میں، نیپال میں، فرانس میں یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ملک اس طرح نہیں چل سکتا، اور انہوں نے اپنے راستے جو ہیں وہ ڈیموکریٹک کر لیے. دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں. تیسرا راستہ یہ کہ پاکستان میں سیاستدان سارے بیٹھ جائیں گے، چائے شائے پیئیں گے، گپیں لگائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کوئی پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جائے گی یا ہو جائے گا. دیکھیں یہ تو نہیں ہوگا. اس تیسرا راستہ اور کوئی نہیں ہے. ہاں ایک ضرور ہے، انٹرنیشنل جو پاکستان کا اس وقت جو ایک ہسٹوریکل آئی وڈ سے کہ جو ایک فریم ورک رہا ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پاکستان میں 53 سے ہم لوگ ویسٹرن بلاک کی جنگیں لڑ رہے تھے، ویسٹ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا، عرب بلاک ویسٹ کی وجہ سے ہمیں سپورٹ کر رہا تھا، ہمیں پیسے آ رہے تھے، ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی. اب یہاں جنگیں ختم ہو گئی ہیں. سو ویسٹرن بلاک کا جو انٹرسٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ تبدیل ہو چکا ہے. عرب بلاک کا انٹرسٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کم ہوا ہے. وہ اس سے دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی چلے. ادروائز تو دیکھیں یہ 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. سیاستدان بیٹھ بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سب نے ظاہر الٹیمیٹلی پولیٹیشینز نے تو پاور کے لیے مجھے میں اسی نقطے پہ میں کوئک آخر میں آپ سب سے ایک سوال پوچھ کے آپ کا اس پہ اوپینین لینا چاہوں گی. مصطفیٰ صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ جو مذاکرات ہیں کسی کامیابی کی طرف جائیں گے، کوئی بریک تھرو ہوگا، اور الیکشن کے اوپر اور دیگر معاملات کے اوپر اصولی کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑھے گی مزید جو لڑائی ہے، یہ بڑھے گی مزید جو کانفرنٹیشن ہے؟ میرے خیال سے ایک مثبت عمل ہے، اور فوراً ہمیں اس طرح کے نتائج دیکھنے کو نہیں ملیں گے جن کی ہم بات کر رہے ہیں. شاید ہمیں یہ دیکھنے کو ضرور ملے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہو جاتی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک بہت بڑی لہر چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو اب ایک دن میں سب چیزیں نہیں ملنی، تو یہ ایک گریجول پروسیس ہوگا، لیکن ایونچولی جو اینڈ گول ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ الیکشنز کی طرف ملک بڑھے، اور الیکشنز کے نتیجے میں ایک نمائندہ حکومت پاکستان پر گورن کرے. یہ غیر نمائندہ حکومت، فارم 47 کی حکومت، بند کمروں کے اندر بیٹھے فیصلے، ان کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے.
सही। मिफ्ता साहब, आपको आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आते दिखाई दे रहा है या कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगी? मेरा नहीं ख्याल है कि अब कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। आई थिंक कि मैं मुस्तफ़ा से एग्री करता हूँ, और ख़ास तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि ये निगोसिएशन इसलिए हो रहे हैं कि एक अमेरिका का इनको अनसर्टनिटी है, हुकूमत को भी, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अमेरिका से कोई दबाव ना आ जाए। इस तरह शायद पीटीआई भी एक काउंट कर रही है कि कोई दबाव उधर से बहुत आ जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मुस्तफ़ा ने बात की कि बनी गाला में बेगम साहिबा का और इमरान खान साहब का जाने का चांस अच्छा है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो मुस्तफ़ा ने शुरू में बात की थी कि कहीं और निगोसिएशन कभी कभी होते हैं, कभी बेगम साहिबा के हो जाते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर साहब के हो जाते हैं। निगोसिएशन बेसिकली वहाँ पे होंगे, और फिर ये वाली कमेटी जो है ये इस पे अपना अंगूठा बिठा देगी, अनाउंस करेगी, वो अनाउंस करेगी। फवाद साहब, सेम क्वेश्चन, टेम्परेचर बढ़ता देख रहे हैं, कम होता देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, ये बिल्कुल सही है कह रहे हैं ममता कि देखिए ये सिंपल है, दोनों पार्टियां इंतजार कर रही हैं कि व्हाइट हाउस की चेंज जो है वो क्या पाकिस्तान में प्रेशर लाती है या नहीं लाती। अगर वहां से प्रेशर आएगा तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, अगर नहीं आएगा तो जाहिर है कि कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखें, इक़्तिदार तो ये तो तय हो गई ना बात कि कोई बंदा यहाँ पे कोई बैठे हुए जो कोई मुल्क के लिए थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो यही सोच रहे हैं ना और दिन किस तरह गुजर सकते हैं यहाँ पे, हमारी तो मौजें लगी हुई हैं, ये चलता रहना चाहिए। तो ये कोई इतना बड़ा कोई वो तो है नहीं कि कोई बड़ा बंदा जो है वो कोई अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत रखते हैं। तो ये तो सिर्फ यही है कि और किस तरह कुछ दिन हमारे लग जाए। तो ये दबाव होगा तो निगोशिएशन कामयाब होगी, दबाव नहीं होगा, चाहे वो स्ट्रीट पावर का हो, चाहे वो फॉरेन प्रेशर हो, उसके बगैर मुज़ाकरा नहीं। सही, बहुत शुक्रिया।